السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آپ سب نے لائکس مکمل کر لیے تو اوبیسلی اب نیکسٹ ایپیسوڈ تو ٹائم پر ہی بنتی ہے، تو ہم جلدی سے ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی۔ تو آج کی ہماری ونر ہے انیسہ ذوالفقار، اور لیٹس اسٹارٹ۔ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو، قسط نمبر 81، تحریر عریج شاہ۔ وہ بہت تیزی سے وہاں سے نکلی تھی، اس کا دماغ بری طرح چکرا رہا تھا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کیا ایسا ممکن تھا؟ کیا خوشیوں کے صرف چند دن ہوا کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا، اور محبت کرنے والا کوئی انسان بھلا ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس کا محبت بڑا انداز، اس کے وعدے، قسمیں، وہ سب جھوٹ تھا، یہ سب صرف دھوکہ تھا۔ تو کیا وہ تو اسے اپنے ساتھ کل صبح کہیں دوسرے ملک لے کر جانے والا تھا؟ تو کیا سب کچھ جھوٹ تھا، سب فریب تھا، سب دھوکہ تھا؟ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اس کی دنیا لٹ چکی تھی، وہ برباد ہو چکی تھی۔ اس کا اپنا شخص کسی اور کا ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس نے کسی اور کا ہاتھ تھام لیا تھا، اور وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ روتی ہوئی واپس جائے گی، تو کیا بس اس کی خوشیوں کے لمحات اتنے ہی تھے؟ وہ کہاں جا رہی تھی؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس وہ چلے جا رہی تھی۔ وہ کبھی اکیلے گھر سے بھی نہیں نکلی تھی، اور اس وقت ان سڑکوں پر وہ بے خوف چلے جا رہی تھی۔ سر میں اس وقت اتنا شدید درد ہو رہا تھا کہ حد نہیں، اور اوپر سے جو صدمہ اسے لگا تھا وہ بھی تو چھوٹا نہیں تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، پورا جسم کانپ رہا تھا، اس میں مزید چلنے کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ آخر ہمت ہار کر وہ ایک بینچ پر بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا طائش، I can't believe I love you, I love you so much۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، یہاں تک کہ مائک میں اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ جب تاشفین نے اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتی، فوراً اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کے چہرے کی خوشی سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہی ہے۔ بولو طائش، تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ تاشفین بس اسے دیکھ رہا تھا۔ بولو نا، تم خاموش کیوں ہو؟ وہ ابھی تک اس کے دونوں ہاتھوں کو زور سے اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھی کہ کہیں وہ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑا نہ لے، اور اس نے چھڑا لیے تھے بس ایک جھٹکے میں۔ آپ جانتی ہیں آپ نے آج کیا کیا ہے؟ آج آپ نے کیا کیا ہے؟ آج آپ نے مجھ سے میری بہت پیاری دوست چھین لی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ میں اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے پوری محفل میں یہ کیا۔ آپ جانتی ہیں میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں، اور میری محبت، ساری محبتوں کی اکلوتی حقدار میری بیوی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آپ نے پوری محفل میں 1000 لوگوں کے سامنے مجھے پرپوز کیا تاکہ میں انکار نہ کر سکوں، اور ایسا نہیں ہے کہ میں انکار نہیں کر سکتا تھا، میں انکار کر سکتا تھا۔ میں نے انکار اس لیے نہیں کیا کیونکہ میرے ایک انکار سے آپ کی اتنی بدنامی ہوتی کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتی۔ اگر میں اس پارٹی میں سب
کے سامنے انکار کر دیتا تو آپ شاید اس وقت ہر نیوز چینل پر ہوتی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا روز؟ کیوں؟ کیا کمی رہ گئی تھی میری دوستی میں؟ کیا آپ نے اس طرح کا قدم اٹھایا؟ ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں صرف اور صرف اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، تو یہ سب کچھ کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ریلیکس تائش، پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ میں تمہارا غصہ سمجھ سکتی ہوں۔ تمہیں میری حرکت بہت بری لگی ہوگی، لیکن میں کیا کرتی، یہ بات بھی میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ تم سب کے سامنے مجھے انکار نہیں کرو گے، کبھی میری انسلٹ نہیں ہونے دو گے۔ اسی لیے تو میں نے سب کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کیا تاکہ تم انکار نہ کر سکو۔ اور ڈونٹ وری، میں تمہاری اور تمہاری بیوی کی لائف میں کبھی انٹرفیئر نہیں کروں گی۔ میں تم سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں بس تمہارے ساتھ ریلیشن شپ میں رہنا چاہتی ہوں۔ شادی کرنا، گھر بسانا، بچے پیدا کرنا، یہ سب کچھ میری زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے رہتے ہو۔ تم اپنی بیوی سے محبت کرو، اس کے ساتھ رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں بس اپنی زندگی میں تمہیں چاہتی ہوں اپنی لائف پارٹنر کے طور پر۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، بس کچھ وقت کے لیے۔ بعد میں تم اپنی لائف انجوائے کرنا۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے رہتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے، میرا ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی اعتراض ہے۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ بھی رہو، اور اس کے بدلے تم جو کہو گے میں تمہیں دوں گی، فلم، پیسہ، پرموشن، ایوری تھنگ۔ واہ، مطلب کہ آپ مجھے خریدنا چاہتی ہیں، مجھے چند مہینوں یا سالوں کے لیے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں۔ جب آپ مجھ سے بور ہو جائیں گی تب مجھے چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنے قدم بڑھا دیں گی۔ کیوں؟ بیکاؤ ہوں میں؟ میرے منہ پر لکھا ہے کہ آ کر مجھے خرید لو۔ یہ دل دیکھ رہی ہیں، اس دل میں صرف ایک نام ہے، اور وہ ہے تناوش تاشفین ابراہیم کا۔ میری بیوی ہی نہیں، میری زندگی ہے، میری آتی جاتی سانسوں کی وجہ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے انداز سے، آپ کی باتوں سے، بے وجہ آپ کے ادھر ادھر چھونے سے مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کی نیت کیا ہے؟ میں پہلے دن سے ہی جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ جس دن آپ نے مجھے روم میں چلنے کی آفر کی تھی نا، اسی دن میں جان گیا تھا کہ آپ کی خواہشات کیا ہیں۔ میری توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ جو خودکشی کا ڈرامہ کیا تھا نا آپ نے، وہ بھی سارا پتہ ہے مجھے۔ لیکن معاف کیجیے گا مس روز جیکسن، تاشفین ابراہیم کوئی بکاؤ مال نہیں ہے جسے آپ پیسہ پھینک کر خرید لیں گے۔ آپ کے ساتھ اس فلم کی شوٹنگ میں نے اپنی پوری ایمانداری اور ٹیلنٹ کے ساتھ کی ہے۔ بے شک یہ آپ کی کرم نوازی ہی تھی کہ آپ نے مجھے موقع دیا، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرا ٹیلنٹ آپ کو کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ آپ کو نظر آیا تو یہ جسم، 6 پیکس، یہ چہرہ۔ آج کل کی عورتوں کا معیار کیا ہے؟ ایک حسین چہرہ، باڈی پہ 6 پیک اور 6 فٹ قد۔ لو، عورت کو آپ سے محبت ہو گئی۔ ایسی محبت کوئی بھی مرد نہیں چاہتا۔ یہ جو آپ کو مجھ سے چند دنوں کی، مہینوں کی یا سالوں کی محبت ہوئی ہے نا، ایسی محبت پہ تاشفین ابراہیم تھوکتا بھی نہیں، اور نہ ہی مجھے میرا مذہب چند دن کی محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ صرف ہوس ہے، بھوک ہے۔ اسے محبت جیسا پاک نام دے کر بدنام نہ کریں۔
آپ جاننا چاہتی ہیں محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت وہ ہے جو تناوش نے کی 7 سال کی تھی جب وہ میرے نکاح میں آئی، اور اس نے مجھ سے محبت کی 12 سال تک، بنا مجھے دیکھے، بنا میرے بارے میں کچھ جانے اس نے اپنے دل میں کسی اور کو نہیں بسایا۔ ہمیشہ سے اس کے دل میں تاشفین ابراہیم تھا۔ میرے غصے کو، میری نفرت کو وہ ہنس کر برداشت کر گئی، بس ایک بار پکارنے پر اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم دونوں میں نکاح کا تعلق تھا۔ یہ دنوں کی، سالوں کی محبت آپ کو مبارک ہو روز صاحبہ، مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے۔ آپ کی عزت رکھنے کے لیے میں وہاں باہر کچھ نہیں بولا، لیکن اب کہتا ہوں، میری زندگی میں آپ جیسی عورت کی کوئی جگہ نہ ہے، نہ آگے کبھی ہوگی۔ میں نے آپ کی بہت جائز ناجائز باتوں کو پورا کیا، صرف اس لیے کیونکہ یہاں سوال میرے کیریئر کا تھا۔ میں کچھ بننا چاہتا تھا، کچھ بن کر دکھانا چاہتا تھا، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد مجھے یہ سب کچھ سوائے دکھاوے کے اور کچھ نہیں لگتا۔ ڈائریکٹر بننا میری خواہش تھی، لیکن تھی کیونکہ آپ جیسی ہوس پرست عورتیں ہم جیسے اسٹرگلرز کے خواب مار دیتی ہیں۔ یہ مت سوچیے گا کہ میرے لیے ڈائریکٹر بننا مشکل تھا، کبھی نہیں۔ میں ایک بہت امیر باپ کا بیٹا ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں، لمحے میں کسی کو بھی زمین پر لا سکتا ہوں، لیکن میں اپنے ٹیلنٹ سے کچھ کرنا چاہتا تھا، کچھ بننا چاہتا تھا، لیکن آپ نے میری ساری خواہشیں مار دی۔ پچھلے 5 مہینوں میں مجھے ہر دن اس بات کا احساس ہوا کہ اس فیلڈ میں آنا سوائے ایک غلطی کے اور کچھ نہیں۔ آہستہ آہستہ میرا جوش، میرا جنون صرف ایک کام بن کر رہ گیا۔ میرا دل بھر گیا تھا اس کام سے، میں خود اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آج آپ نے وجہ دے دی۔ جانتی ہیں اس وقت میری خواہش کیا ہے؟ میں ایک عام سی زندگی گزاروں اپنی بیوی کے ساتھ۔ میں تھک چکا ہوں ان سب چیزوں سے، اور اب میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہتا ہے۔ آج سے، ابھی سے طائش ابراہیم آپ کی زندگی سے جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ فکر مت کیجیے، کوئی اور 6 فٹ 6 پیک اور اچھی شکل کا آدمی مل جائے گا آپ کو محبت کرنے کے لیے۔ میں آپ کا طائش ابراہیم بن کر نہیں رہ سکتا، مجھے اپنی تناوش کا تاشفین بن کر رہنا ہے اس چکا چوند دنیا سے۔ جب میں اوجل ہوں گا نا تو یہ لوگ مجھے خود بخود بھول جائیں گے۔ آپ کے لیے بھی زندگی میں آگے بڑھنا آسان رہے گا۔ آج اس محفل میں جو کچھ بھی ہوا، صبح ہر نیوز چینل پر آئے گا اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیے گا، لیکن معاف کیجیے گا، میری زندگی میں میری بیوی کے علاوہ اور کوئی عورت نہیں آ سکتی۔ خدا حافظ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ روز پاگلوں کی طرح اسے پکارتی رہی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے تک آئی تھی، لیکن وہ رکا نہیں۔ وہ مزید اس طرح کے کسی تماشے کا حصہ نہیں رہ سکتا تھا۔ آخرکار 3 دن مسلسل کال کرنے کے بعد آج اسے خود ایک انجان نمبر سے فون آنے لگا، تو اس نے اگلے ہی لمحے فون اٹھا لیا۔ زینب کی طبیعت کافی خراب تھی، اسے آکسیجن لگائی گئی تھی۔ ابراہیم چینج کرنے کے لیے گھر گیا ہوا تھا، جبکہ عرفان دانیال کے لیے کچھ کھانے کو لانے گیا تھا۔ تیز بخار ہونے کی وجہ سے وہ رات سے یہیں پر تھا، اور بہت ضد کی وجہ سے اسے زینب کے کمرے میں ہی ایک منی بیڈ لگوا دیا گیا تھا۔ اپنی ماں کا ہاتھ تھامے وہ اس وقت گہری نیند میں اترے ہوئے تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے بدر، تم نے مجھے فون تو کیا۔ تم جانتے ہو میں پولیس کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے، اور وہ تمہیں جگہ جگہ ڈھونڈ رہی ہے۔ دیکھو جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اور نہ ہی میرا کہیں پر
نام آنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ تمہارا کیوں کوئی قصور نہیں؟ تم ابراہیم کو مروانا چاہتی تھی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ تو موسیٰ خان اور ابراہیم کے بھائیوں کی موت پہلے آئی تھی تو وہ مارے گئے، لیکن پلاننگ یہ تمہاری تھی۔ بھولو مت، یہ سب کچھ تم نے بھی ساتھ مل کر کروایا ہے۔ اگر میں قاتل ہوں تو تم بھی قاتلہ ہو۔ نہیں، میں کسی کی قاتل نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے کچھ کروایا ہے۔ ثبوت بھی تمہارے خلاف ہیں، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں، اور تمہارا یقین کرے گا کون؟ ابراہیم تو کبھی بھی تم پر یقین نہیں کریں گے، اور نہ ہی پولیس کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت ہوگا۔ میرے پاس فہیم، اس کی بیوی اور ابراہیم کو مارنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں بھلا اس کا قتل کرنے کی سازش کیوں کروں گا؟ اس کیس میں صرف تم ہی پھنسو گے۔ یہ تم یاد رکھ لو میری بات، اور خبردار جو تم نے کہیں پر بھی میرا نام لیا۔ اگر تم نے میرا نام کہیں پر نہ لیا تو ممکن ہے کہ میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں۔ اب وہ اسے لالچ دے رہی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے یقین تھا کہ بدر خان اسے پھنسانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب اسے پیچھے سے زینب کی تیز سانسوں کی آواز سنائی دی۔ اس کے چہرے پر آکسیجن تھا، لیکن وہ پوری آنکھیں کھولے اس کی طرف اشارہ کر رہی تھی، مطلب وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے، اس کا دل خوف سے لرزنے لگا تھا، مطلب وہ سب کچھ جان چکی تھی اور اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے زینب کے منہ سے آکسیجن ماسک ہٹا دیا اور دانیال کے نیچے سے تکیہ کھینچتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبانے لگی۔ رات کی اس پہر کسی کے بھی اس طرف آنے کے چانسز نہ تھے، بس عرفان نہ آ جائے۔ زینب اپنی سانسوں کے لیے کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی ساری کوششیں دم توڑ چکی تھی۔ آخر کب تک وہ لڑتی، وہ اس جان لیوا بیماری کے ساتھ، ان مطلبی رشتوں سے؟ تکیہ پیچھے ہٹاتے ہوئے اس نے ایک نظر ساتھ والے بیڈ کی طرف دیکھا۔ دانیال اب تک ہاتھ زینب کے بیڈ پر رکھے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر پہلے زینب کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ایک نظر دانیال کی پلکیں اسے دیکھا۔ دانیال کی پلکیں لرز رہی تھیں، یعنی کہ وہ جاگ رہا تھا، لیکن 5 سال کا بچہ اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ اس کا خوف سے کانپتا وجود اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ دانیال، میرا بچہ، میری جان، آپ کی ماما فوت ہو گئی۔ ان کی سانسیں رک گئی۔ وہ دانیال کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے اپنے تکیے کندھے سے لگا چکی تھی، جبکہ وہ اس کے ساتھ لگے بری طرح کانپ رہا تھا، جب اچانک اس نے دانیال کا سر پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف کھینچا۔ کیسے فوت ہوئی آپ کی ماما؟ اس نے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے کہا۔ دانیال کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ معصوم سب کچھ جان کر بھی انجان تھا۔ وہ بھلا کہاں جانتا تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ آخر کیا کیا گیا ہے؟ سانس رک گئی۔ وہ بری طرح روتے ہوئے بولا تو زائنہ نے اسے ایک بار پھر سے اپنے سینے میں بھینج لیا، جبکہ اس نے زینب کا تکیہ سائیڈ پر کرتے ہوئے آکسیجن ماسک دوبارہ اس کے منہ پر لگا دیا اور پھر چیخنا شروع کر دیا۔ آپ کیا بدر خان کو جانتے ہیں؟ وہ ڈرائیور کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اسے مخاطب کرنے لگی۔ ڈرائیور نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اچھا، تو پھر آپ کو ان کے گھر کے بارے میں بھی پتہ ہوگا۔ مجھے ان کے گھر جانا ہے، آپ پلیز مجھے ادھر لے جائیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی، جس پر ڈرائیور نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا۔ جی لیکن میم، لیکن کچھ نہیں، جتنا کہا ہے اتنا کریں۔ آپ کا کام ہے میری بات کو ماننا
اور میں اس وقت گھر نہیں جانا چاہتی بلکہ مجھے بدرحان کے گھر جانا ہے۔ شاید آپ جانتے نہیں ہیں، وہ رشتے میں میرے چاچو لگتے ہیں۔ اس نے اسے وجہ بھی بتائی تھی کہ وہ بدرحان کے گھر کیوں جانا چاہتی ہے۔ ڈرائیور نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بنا بحث کیے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی، لیکن تھوڑی ہی آگے جا کر اس نے گاڑی روک دی۔ وہ جو فائل پر کل کی ٹائپنگ کے بارے میں دیکھ رہی تھی، اچانک گاڑی رکنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ زیادہ ٹریفک تو ہرگز نہیں تھی، اسی لیے اسے گاڑی رکنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ جب ڈرائیور نے سامنے کی طرف اشارہ کیا، سامنے بلیک لینڈ کروزر میں بیٹھا شخص اسے دیکھ رہا تھا۔ میم، سر کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اس نے موبائل سامنے کرتے ہوئے اسے وارق کا میسج دکھایا تھا۔ لیکن کیوں؟ مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، مجھے آپ بدرحان کے گھر لے کر چلیں۔ وہ سارا دن ہی بدر کا انتظار کرتی رہی تھی۔ اس نے بدرحان کا نمبر ڈھونڈنے کے لیے آفس کی ڈائری بھی چیک کی تھی، لیکن وہاں اسے نمبر نہ ملا اور نہ ہی اسے نمبر زبانی یاد تھا، ورنہ وہ آفس کے فون سے اسے فون کر کے ضرور بلاتی۔ سوری میم، سر کا آرڈر ہے جسے ہر قیمت پر فالو کریں گے، اس نے کہا تو مائرا نے غصے سے مٹھیاں بھینجی اور جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے قدم سامنے والی بلیک لینڈ کروزر کی طرف بڑھا دیے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، مجھے کہیں اور جانا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے ڈرائیونگ سائٹ پر آتے ہوئے اس سے کہنے لگی، مسئلہ میرا یہ ہے کہ 6 بج چکے ہیں اور 6 بجنے کے بعد آپ کا امپلائی ٹائم ختم ہو کر بیوی والا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو ذرا گاڑی میں آ کر بیٹھیں بیوی صاحبہ، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے کافی دلکش انداز میں بولا، لیکن میرا موڈ نہیں ہے آپ کی بیوی بننے کا، مجھے چاچو سے ملنے جانا ہے۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا، ارادہ اسے یہ بتانے کا تھا کہ وہ نہ تو اس کے ہر حکم پر جی حضوری کرے گی اور نہ ہی اس کے بے جا حکم کو مانے گی۔ کیا تم سچ میں ایسا چاہتی ہو کہ میں اس بیچ بازار میں تمہیں اٹھا کر اپنی گاڑی میں پھینکوں اور پھر زبردستی تمہیں اپنے ساتھ کہیں پر لے کر جاؤں؟ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ آپ ہر بات پر مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے اور نہ ہی زبردستی کر سکتے ہیں۔ اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ مائرا، تم بیچ بازار میں کھڑی ہو کر صرف تماشا کر رہی ہو۔ گاڑی میں بیٹھو، ہم ایک ساتھ لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں اور پھر ڈنر کرتے ہیں، واپسی پر تمہیں شاپنگ بھی کرواؤں گا۔ وہ اسے لالچ دے رہا تھا۔ آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ بھی بول ہی رہی تھی جب اچانک وارق نے اپنی سائڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کا بازو پکڑا اور ایک ہی لمحے میں اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالتے ہوئے گاڑی کی دوسری سائڈ آیا اور پھر اسے پٹکنے والے انداز میں سیٹ پر بٹھا کر دروازہ پوری شدت سے بند کر دیا۔ تمہارا ضد، غصہ، نخرے، سب کچھ سر آنکھوں پر جانے من، لیکن فضول باتوں پر نہ تو میں تمہارے نخرے اٹھاؤں گا، نہ غصہ برداشت کروں گا اور نہ ہی تمہاری ضد کو کوئی اہمیت دوں گا، اس نے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی، جبکہ مائرا غصے سے مٹھیاں بھینج کر رہ گئی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، 1000 لائک سبسکرائب کریں، پورے کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔